حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے۔ غریب آدمی نا ایسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آستانوں پہ بھی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی ہے، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ، ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں، وہ کانپنے لگا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی، نہ سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی، اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ اب ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں، یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ اب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، ہاں تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی، میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی۔ انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا۔ دوستو کہ نا لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے، ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت ابھی تک چلتا ہے، ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں، گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں، بندے کو پریشان کرتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل۔ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے، ہمارا مزاج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی، تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی، ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا۔ جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو، ہمیں اس میں سے دے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں، تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا، یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دے، وہ والے بھی ان کو دے دے، یہ بھی ان کے پاس رہنے دے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سادی بی بی تھی، ناز تھا، میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، نہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ اب یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو، کہتے ہیں کیا کرے، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا ہے، میرے والا ٹھیک۔ نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگے یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگے یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ اب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا۔ طریقہ ہے عزیز تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات، کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے نا پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں۔ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اب منت مانگ کے عزت کرانی چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں، میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت، ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ تے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے۔ اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہو، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں نا بڑی دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج، بڑی خوبصورتی، آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے
بیٹھے हुजूर फरमाने लगे कि आयशा मैं तुम्हें बताऊं तुम मुझसे राजी कब होती हो और नाराज कब होती हो। कहते मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज। फरमाया चल सुन तो ले ना, जरा सुन तो ले, सुन ना। अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती, एहसास की शिद्दत देखी, लफ्जों और जुमलों का ख्याल रखना, सामने वाले उसे आसानी देना। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम ना कभी कभी कसम उठाती। कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब तुम थोड़ा बहुत नाराज होती हो ना कि किसी और ज़ौजा के पास वक्त ज्यादा गुजर गया, तो फिर तुम पता किस तरह कसम उठाती हो? तुम कहती हो मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब तुम राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। मैं मुझे पता है। जनाब आयशा कहती है मैं रो पड़ी। मैंने कहा महबूबा बात बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन कुर्बान जाऊं यहाँ तक ख्याल रखते हैं आप हुजूर, यहाँ तक एहसास है, यहाँ तक। फरमाया मुझे पता होता है कब तुम्हारा जज्बा क्या है और कब तुम्हारा रंग। तो ये चीजें जब निकल जाती है ना मिजाज से, आसानी हो जाती है। लेकिन वो हमारा अपने आप को पसंद करना, अपनी तबीयत पे नाज करना, अपने आप को देखते रहना और अपनी तामीर में इतना गर्क होना कि बाकी सारी खूबसूरतियों से भूल ही जाना, सरफे नजर ही कर लेना। थोड़ा प्यार बांटे। इतना ऊपर खड़े होके नीचे देखोगे तो हर चीज छोटी नजर आएगी, कभी कभी नीचे खड़े होके भी ऊपर देखें।